پیارے دوستو، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پہلے ایک لکڑہارے کی بیوی جنت میں کیوں جائے گی؟ یہ واقعہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اس لیے براہ کرم اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا نیک عمل کرتی ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیران ہو گئیں اور عرض کیا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، پھر کوئی عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ انہوں نے دوبارہ گزارش کی کہ ابا جان، مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دیجیے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں وہ کون سا عمل کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر واپس آ گئیں، مگر چند دن بعد وہ بیمار ہو گئیں۔ بیماری کے ساتھ یہ حالت تھی کہ 3 دن سے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ بھوک اور کمزوری سے حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی اس وقت کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا ایک کپڑا دیا اور فرمایا، یہ کپڑا میرے والد نے میرے نکاح کے وقت مجھے تحفے میں دیا تھا، یہ بہت بابرکت ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ اسے بیچوں، مگر گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، آپ اسے بازار میں بیچ کر کچھ کھانا لے آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کپڑا لے کر بازار گئے۔ کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی خریدنے کو تیار نہ تھا۔ وہ پریشان ہو گئے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، یہ کپڑا پرانا ہے، کوئی خریدنے والا نہیں مل رہا۔ 3 دن سے فاطمہ، حسن اور حسین بھوکے ہیں، اے اللہ، میرے لیے کوئی خریدار بھیج دے۔ دعائی علی قبول ہوئی۔ ایک خریدار آیا اور اس نے وہ کپڑا 6 درہم میں خرید لیا۔ اسی وقت آسمان پر فرشتوں میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، نبی کے صحابہ بہت صدقہ کرنے والے ہیں۔ دوسرے نے کہا، وہ ہر حالت میں نہیں کرتے، جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے تب کرتے ہیں۔ اس بحث کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت علی کے پاس جاؤ، جن 6 درہموں میں کی انہیں بہت ضرورت ہے وہی ان سے مانگو، دیکھو کیا وہ دیتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ فقیر کا روپ لے کر حضرت علی کے پاس آیا۔ اس وقت حضرت علی انہی 6 درہموں سے کھانا خریدنے جا رہے تھے۔ فقیر نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میرے جسم میں چلنے کی بھی طاقت نہیں بچی۔ فقیر نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میرے جسم میں چلنے کی بھی طاقت نہیں بچی، اگر کچھ پیسے ہوں تو مجھے دے دو تاکہ کھانا خرید سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا، میری بیوی فاطمہ اور بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور اب یہ مجبور شخص بھی مانگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ پھر انہوں نے فیصلہ کیا، اللہ سب کا رازق ہے، میں یہ 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، یقیناً اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ انہوں نے وہ 6 درہم فقیر کو دیے، مگر دل میں پریشانی لیے آگے بڑھنے لگے۔ اچانک ایک شخص سرخ گھوڑا لیے سامنے آیا اور کہا، اے شیر خدا، کیا آپ یہ حلال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا، آپ اسے ادھار لے لیجئے، جب اللہ مال دے دے تب ادا کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا۔ جب بازار پہنچے تو ایک اور شخص آیا اور کہا، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہیں گے؟ حضرت علی نے کہا، آپ کتنے میں خرید سکتے ہیں؟ اس نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدوں گا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھوڑا بیچ دیا۔ اللہ نے 6 درہم کے صدقے کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر 60 درہم میں انہیں عطا کیا۔ کیوں؟ انہوں نے 60 درہم سے بہت سا کھانا خریدا اور گھر پہنچ گئے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا،
میں نے تمہیں ایک کپڑا دیا تھا، اس کی قیمت سے اتنا کھانا ممکن نہیں، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ تم جانتی ہو میں کبھی حرام ذریعہ اختیار نہیں کرتا، یہ سارا مال بالکل حلال ہے۔ کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرمایا، فاطمہ کیا تمہیں یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے اس کا پتہ دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر مل سکتی ہو۔ حضرت فاطمہ ان کے گھر گئیں، انہوں نے سلام کیا اور آواز دی، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی ہوں۔ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ نبی کی بیٹی میرے گھر تشریف لائی ہے، مگر یہ گھر میرے شوہر کا ہے، میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہیں کر سکتی، آپ کل آئیے میں اجازت لے لوں گی۔ اگلے دن حضرت فاطمہ دوبارہ گئی، مگر اس بار وہ اپنے بڑے بیٹے حسن کے ساتھ تھیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، آپ کے لیے تو اجازت لے لی تھی، لیکن آپ کے بیٹے حسن کے لیے اجازت نہیں لی، کل آئیے میں اجازت لے لوں گی۔ تیسرے دن جب حضرت فاطمہ چھوٹے بیٹے حسین کو بھی ساتھ لے کر آئیں تو پھر وہی جواب ملا، میں نے دونوں میں سے ایک کے لیے اجازت دی تھی، تیسرے کے لیے نہیں، کل آئیے۔ چوتھے دن جب حضرت فاطمہ پھر گئیں تو اس بار انہیں اجازت مل گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور پانی کا برتن رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ بولی، پورا دن سخت محنت کرنے کے بعد جب میرا شوہر گھر واپس آئے گا تو ہو سکتا ہے اسے وضو کی ضرورت ہو، اسی لیے میں نے یہ پانی کا برتن رکھا ہوا ہے تاکہ وہ گھر آتے ہی آرام سے وضو کر سکے۔ پھر حضرت فاطمہ نے پوچھا، اور یہ رسی اور لکڑی کس لیے رکھی ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے جواب دیا، میرا شوہر بہت محنت کرتا ہے، کبھی کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ اپنے کپڑے صحیح طرح طے نہیں کر پاتا، اگر اس کے کپڑے کہیں سے بے ترتیبی سے ہوں تو میں رسی سے انہیں لٹکا دیتی ہوں تاکہ وہ صاف ستھرے رہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ تھکاوٹ میں کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے کپڑے ترتیب سے نہیں رکھتی۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم ایسی کون سی نیکی کرتی ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ یہ سن کر لکڑہارے کی بیوی نے آہ بھری اور آہستہ سے کہا، اے نبی کی بیٹی، میں کوئی بہت بڑی عبادت کرنے والی نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی خاص عمل کرتی ہوں، میں تو بس اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں، اس کی خوشی کی حفاظت کرتی ہوں، اس کی امانت کا خیال رکھتی ہوں اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتی۔ وہ بولی، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ عورت کا سب سے بڑا جہاد اپنے شوہر کی خدمت کرنا اور اس کو راضی رکھنا ہے، میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ میرا شوہر ناراض نہ ہو اور اللہ بھی مجھ سے راضی رہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا، اے عورت، تم بہت عظیم ہو، تم نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے جو بڑی بڑی عبادت کرنے والوں کو بھی مشکل سے ملتا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کو عبادت سمجھ کر کرتی ہے، اس کے لیے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر لکڑہارے کی بیوی شرم سے سر جھکا کر بولی، میں تو بہت ہی کمزور عورت ہوں، آپ جیسی جنت کی سردار اگر میرے گھر آئی ہیں تو یہ میری عزت ہے۔ حضرت فاطمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بہن، تم وہ خوش نصیب ہو جس کے اخلاق کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں مجھ پر بھی فضیلت عطا کی ہے۔ اس عورت نے کہا، اے نبی کی بیٹی، میرا ہر عمل صرف میرے شوہر اور میرے اللہ کے لیے ہے، کوئی تیسرا دیکھے یا نہ دیکھے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ حضرت فاطمہ نے اسے گلے لگایا اور فرمایا، اے اللہ کی بندی، تمہارا یہ اخلاق اور حسن اخلاق ہی تمہیں جنت کے اعلیٰ مقام تک لے جائے گا۔ پھر حضرت فاطمہ گھر واپس تشریف لائیں اور رسول اللہ سے عرض کیا، ابا جان، واقعی وہ عورت اپنا اخلاق اور شوہر کی خدمت کے سبب وہ مقام حاصل کر چکی ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا، فاطمہ، اللہ کے نزدیک وہ عورت سب سے افضل ہے جو شوہر کا احترام کرے، اس کی امانت کی حفاظت کرے اور اس کے گھر کو محبت میں سے آباد رکھے۔